یہاں پہ جو بیٹھے ذمہ داران ہیں اس سے بہتر انداز میں وہ بات اور اس سے بھی زیادہ معلوماتی، زیادہ مؤثر انداز سے پیش کر سکیں۔ لیکن ان تمام پروگرامات اور جائزوں کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے اور کیا نکلنا چاہیے؟ میں اس سے پہلے کہ ہم ان نتائج کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کریں، خود پاکستان کے علاوہ عالم اسلام میں اور پھر پوری دنیا میں، کیونکہ آج کی دنیا وہ کوئی اکائیوں کی، الگ الگ اکائیوں کی دنیا نہیں ہے، اسے کبھی گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، عالمی بستی اور قریہ کہا جاتا ہے، اور ایک انسان وہ خواہ امریکہ میں ہو یا جاپان میں، وہ بعض اوقات ایک ہی طرح کے ہتھیار سے شکار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اسے کلچرل وار بھی کہہ سکتے ہیں، اور امریکہ جو کہ بظاہر دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کو بھی خواہی نہ خواہی اس کا حصہ بنا لیا گیا۔ لیکن خود امریکی ذمہ داران بھی، ان کے مختلف تھنک ٹینکس بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اصل جنگ یہ توپوں اور تلواروں اور ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، اصل جنگ ہماری وہ ایمان اور عقیدے اور نظریے کی ہے، اصل جنگ ہماری وہ دلوں اور ذہنوں کو فتح کرنے کی ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنے کی، وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈس۔ یہ دلوں اور ذہنوں کو کیسے جیتا جا سکتا ہے یا زیر کیا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے بہت سارے ہتھیار، جسے وہ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاموش ہتھیار ہیں، سائلنٹ ویپنز، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ دیکھیے اس گزشتہ چند سال میں جتنی خونریزی مسلمان دنیا میں ہوئی ہے، اس کا اغلب اور غالب حصہ وہ خود ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کروایا گیا ہے۔ مثلاً پچھلے 8 سال کے اندر اگر شام میں 10 لاکھ سے زیادہ بے گناہ انسان مارے جا چکے ہیں، اگر یہ صرف پچھلے 10 دن کے اندر شام کا جو ایک بہت معروف عالم عرب میں کم از کم الغوط الشرقیہ، خود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، الغوط الشرقیہ میں جو اس وقت قیامت برپا ہے، کہا گیا کہ یہ 1994 میں بوسنیا کے شہروں میں ہونے والی خونریزی کے بعد سب سے بڑی خونریزی اس وقت ہو رہی ہے۔ مسلسل الغوط الشرقیہ پہ پچھلے 10 دن سے روس کے، ایران کے اور بشار الاسد کے جہاز کارپیٹنگ بامبنگ کر رہے ہیں۔ لیکن دو بہت بنیادی پہلو، ایک تو یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس قیامت سے بے خبر ہیں، لا علم ہیں یا بے پرواہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جنگ بھی مسلسل، اگرچہ روس بھی اس میں شامل ہے لیکن خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح عراق میں، اسی طرح باقی دیگر ممالک میں، یمن جس طرح خانہ جنگی کا شکار ہے، خود لیبیا جس طرح خانہ جنگی کا شکار ہے، مصر میں آپ سب جانتے ہیں جو قیامت گزر چکی ہے، بنگلہ دیش کے حالات آپ سے مخفی نہیں ہیں۔ تو یہ عالم اسلام میں ایک پوری مسلسل جنگ، بظاہر دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ، لیکن اس کے ہتھیار ایسے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور نتائج سے بے پرواہ ہو کے کہ بنیادی ایجنڈا اور ہدف کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں، آپ کو بھی ہمارے یہاں پہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو سیاست بازی کرتے ہیں، آپ کو تو اسلام آباد نہیں، آپ کو اسلام نہیں، اسلام آباد چاہیے، آپ تو دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ اور دنیا میں پائے جانے والی مختلف ریسرچ آپ اگر ان کا جائزہ لیں، اس میں یہ جو مرکزی بنیادی مین سٹریم اسلامی تحریک ہے، اعتدال پر مبنی سید مودودی اور امام حسن البنا کی قائم کردہ جو اسلامی تحریکیں ہیں، دنیا کے یہ شیطان اسے پولیٹیکل اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ سیاسی اسلام ہے۔ اس سیاسی اسلام کو اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑا، مجھے اگر معاف کیجئے کیونکہ ان کی اصطلاح ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ عالم عرب میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے شیطنۃ الحرکات الاسلامیہ، کہ انہیں شیطان قرار لوگ تسلیم کر لیں، لوگ خود کہنا شروع کر دیں کہ ان سے زیادہ بڑا خطرناک دشمن ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے بہت محترم ممالک جن کا نام لیتے ہوئے بعض اوقات
احتیاط کرنا پڑتی ہے، لیکن وہاں پہ اخوان سے تعلق رکھنے والے تمام تر ذمہ داران ہی نہیں، کارکنان تک کو ایک بہت بڑی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں تو صرف مصر کے اندر 6000 افراد کو تقریباً سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ اسی طرح آپ اگر اس قیامت کا ذکر کریں تو عجیب و غریب منظر دکھائی دیتا ہے۔ 2006 سے جو غزہ کا انحصار، جو اس کا حصار ہے، فلسطین میں جو صورتحال ہے، غزہ بالخصوص پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، لیکن کہتے ہیں کہ شاید زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے اگر دنیاوی پیمانوں سے دیکھا جائے۔ چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور توانائی کے تمام ذرائع ختم ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں کے جنریٹرز تک چلانے کے لیے وہاں پہ کوئی تیل کا قطرہ باقی نہیں بچا، اور باہر سے نہیں لے جایا جا سکتا۔ مصر نے سب سے زیادہ اس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ 10 لاکھ کے قریب انسان تو صرف اس غزہ کی پٹی میں ہیں، ادھر ساتھ ہی پھر مغربی کنارے میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 4 دسمبر کو امریکی صدر ٹرمپ نے جو اعلان کیا کہ ہم بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنائیں گے، تو وہ صرف ایک خالی خولی اعلان نہیں ہے، اس کے ساتھ خود یہ جو فائر اینڈ فیوری جو واشنگٹن سے وائٹ ہاؤس کے بارے میں ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کے ملاقاتوں پر مشتمل کتاب، اس میں بھی اس کا ذکر آیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل اور سودے بازی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ صدی کی سب سے بڑی ڈیل یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو، بیت المقدس کو، یہ مسجد اقصیٰ کو، قبلہ اول کو اب ہمیشہ کے لیے ایک قصہ پارینہ بنا دیا جائے۔ 100 سال گزر گئے نا، آپ کو تو یاد ہے، معلوم ہے۔ 1916 میں سائکس پیکو معاہدہ ہوا، 1917 میں اعلان بلفور ہوا کہ اب یہاں پہ ہم نے ایک یہودی ریاست بنانا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو اس پورے 100 سال کے عرصے میں ایکسکلوڈ کیا گیا، مستثنیٰ قرار دیا گیا کہ نہیں، اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ اب وہ فیصلہ اس وقت کیا جا رہا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے۔ اعلان کیا کیا گیا ہے کہ ہم نے اب اس مسئلے کو مکمل طور پہ ختم کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے صحرائے سینا میں کچھ علاقوں کو، ان فلسطینیوں کو جو وہاں سے باقی بچ جائیں گے، نکال کے بسا دیا جائے مختلف کیمپوں میں، لیکن اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آپ کو معلوم ہے 1949 اسی فروری کے مہینے میں امام حسن البنا کو شہید کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی یہ بات معلوم تھی اور پوری تاریخ میں یہ بات معلوم ہے کہ امام حسن البنا شہید کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے فلسطین پر قائم ہونے والی اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج کی دنیا بھی اس بات کو جانتی ہے، اور یہ جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے کہا کہ اس ہماری صدی کے پوری سب سے بڑے سودے کی راہ میں اصل رکاوٹ وہ اسلامی تحریک ہے، یا ان کے الفاظ میں پولیٹیکل اسلام ہے۔ اسی لیے وہ صدر محمد مرسی کے 1 سال کے بعد ہی، 1 سال کے دوران ہی میں وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، جس کی تفصیل کا اس وقت موقع یا وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اس پولیٹیکل اسلام کے پورے پروسیس میں اور اس کے خلاف ان پوری کارروائیوں میں جو مختلف چیزیں شامل ہیں کہ ایک ثقافتی یلغار ہو۔ ہم اور آپ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں وہ بہت ساری عادات اور رسوم اور رواج جن کے بارے میں، اور وہ بہت سارے اشتہارات جو اس وقت ہمارے ذرائع ابلاغ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم کبھی اس بارے میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہماری آنکھوں کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں زبردستی دکھایا جائے گا۔ ہمارے بچوں کے سامنے، خواتین اور اہلیاں اور ہماری ماؤں کے سامنے وہ اس طرح کے اشتہارات ہمارے سامنے دکھائیں گے۔ آج ہم بڑے سکون سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اسی ثقافتی الغار کا یہ ایک مکمل حصہ ہے کہ لوگوں کی بالکل سوچنے کی ترتیب کو بدل دیا جائے، اور یہ کسی ایک خطے تک محصور نہیں ہے۔ آپ نے سنا ابھی پچھلے ہفتے جو ہمارے سعودی عرب سے اعلان کیا گیا، آئندہ سال کے لیے $64 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے صرف انٹرٹینمنٹ پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ تو چلیے پھر ایک الگ بات ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نام لیے بغیر پھر میں عرض کرتا ہوں، ہمارے مختلف عرب ممالک میں ایسی کیمپینز چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹویٹر پہ ایسے ٹرینڈز ہیں، ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں
کہ جن کے بارے میں ابھی تک بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سے محفوظ رکھا ہے. پاکستان میں اس طرح کا ٹرینڈ کوئی نہیں بنا سکتا, اس طرح کی پوری کمپین کوئی نہیں چلا سکتا. خود رب ذوالجلال کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کے واقعات یہاں کچھ لوگوں نے شروع کیا, الحمدللہ رک گئے, لیکن عالم عرب میں یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا کہ جنہیں کل ہم نے سنا نا, کہتے ہیں جی کہ اسکالرز کی جب ترتیب پاکستان میں پوچھی گئی تو 3-4 ناموں میں آپ نے دیکھا کہ عامر لیاقت علی صاحب ایک دینی اسکالر تھے اور وہ اویس رضا قادری صاحب ایک دینی اسکالر تھے, کیونکہ میڈیا کے ذریعے سے اسے لوگوں کے ذہنوں پر راسخ کر دیا گیا. اسی طرح کے اسکالرز پوری مسلم دنیا میں پیش کیے جا رہے ہیں. ایک اسکالر مصر میں پیش کیا گیا جس نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے, آپ کتاب کا نام سنیں گے تو پورا تھیسس سمجھ آ جائے گا کہ ان کی پالیسی کیا ہے. کتاب کا عنوان ہے اکذوبۃ الحجاب, یعنی کہ حجاب کا جھوٹ یا اس کا فریب یا اس کا جو بھی آپ اس کو ترجمہ کرنا چاہیں. جھوٹ نہیں, صرف کذب نہیں کا اکذوبہ, یہ کوئی دجل تھا, کوئی فریب تھا کہ جس کے نام پہ ہمارے اوپر یہ حجاب جیسی کوئی وہ مسلط کر دی گئی. ہمارے ایک بھائی نے اس شخص کا انٹرویو ایک ٹی وی چینل کے ساتھ ارینج کیا. اس ٹی وی چینل پروگرام میں جو اینکر خاتون تھی اس نے پوچھا کہ آپ یہ قرآن کی آیت جس سے تم نے استدلال کیا ہے آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا کہ یاد نہیں ہے. اسکالر یعنی کہ پیش کیا گیا, اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ میرے پاس لکھی ہوئی کتاب یہ آیت ہے اور اس کے اوپر میں نے زبر زیر پیش بھی تشکیل اس کی کر رکھی ہے, بس شرط یہ ہے کہ اس آیت کو تم میڈیا کے سامنے اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کر کے دکھا دو. وہ اس آیت کو دیکھ کر زبر زیر پیش کو دیکھ کر بھی اس کی صحیح تلاوت نہیں کر سکا, لیکن اسے ایک مسلم لیڈنگ اسکالر کے طور پہ اسے پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح کے مختلف نام پوری مسلم دنیا میں. اور پھر تجفیف المنابع, کہا گیا کہ جو ان کے مالی اور مادی سوتے ہیں انہیں خشک کر دیا جائے, انہیں 1 روپے کی اعانت دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں, عالم اسلام میں اس وقت جو خوف کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے, خود آپ کے اپنے بھائی جو کبھی اس منصورہ اور تحریک اور جماعت کے لیے وہ لاکھوں روپے بالکل آنکھیں بند کر کے انتظار کرتے تھے کہ کب کوئی جماعت کی طرف سے کوئی راستہ کھلے تو ہم انہیں امداد دیں, آج آپ کا نام سن کے ہو سکتا ہے کہ مسافہ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں, کیونکہ اس خوف کی اس فضا میں اور ہر جگہ پوری مسلم دنیا میں. پھر مختلف جو NGOز کا بھی ہم نے حال سنا, ان NGOز کے ذریعے سے بھی ان تمام ممالک میں ہمیں جو اس طرح مختلف فسادات اور فتنوں کی نظر کر دیا گیا اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا جس طرح بنا دیا گیا, اسی میں میرے بزرگوں اور بھائیوں جتنی تفصیل آپ سنتے چلے جائیں گے لگے گا کہ تاریکی بالکل اپنے عروج پہ ہے. آج تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا یوں ہوگا کہ جیسے کسی نے جلتا انگارہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا. اس سے بھی بدتر صورتحال اس وقت پیدا کی جا رہی ہے. لیکن, اور یہ لیکن بہت اہم ہے اور یہ لیکن بہت بڑی ہے, لیکن رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ کیا, اس نے کائنات کا یہ پورا نظام ہمیں عطا کرتے ہوئے اپنے تمام انبیاء کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیش کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو اور انسانوں کی اس دنیا کو حق غالب کرنے کے لیے بنایا ہے, باطل کو غلبہ دینے کے لیے نہیں بنایا. آزمائش تو ہوگی, پرکھا جائے گا, غالب قوت کے طور پہ آپ کو تاریکی اور ظلم ہی شاید دکھائی دے گا. لیکن یہی مثلا فلسطین کا ذکر ہم نے سنا. اتفاق یہ ہے کہ آج 25 فروری کو 1994 25 فروری کو فلسطین کے ایک شہر الخلیل میں فجر کی نماز کے وقت ایک یہودی نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر فائرنگ کرتے ہوئے 29 افراد کو دوران نماز شہید کر دیا تھا. پھر اس کی بڑی تفصیل ہے. اس کے بعد لوگ ان کے جنازے پہ نکلے تو یہودی فوج نے فائرنگ کرتے ہوئے 19 مزید ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا. لیکن اگر آج کے آپ عالم عرب میں اس مجزت حرم ابراہیمی, مسجد ابراہیم الخلیل شہر جو فلسطین کا ہے, اس کے اس سانحے کی یاد کو دیکھیں. پورے عالم اسلام میں جہاں اس ظلم کو واضح کیا جا رہا ہے, وہیں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود فلسطینی عوام نے اس آزمائش کو اور اس ظلم کی انتہا کو اپنے لیے کامیابیوں کے ایک نئے سفر کا نقطہ آغاز بنا دیا.
اس وقت کے فلسطین میں اور آج کے فلسطین میں، اس وقت کے غزہ اور اہل غزہ میں اور آج کے اہل غزہ میں، آپ اگر کہیں تو بالکل مبالغے کے بغیر عرض کرتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ 1994 میں ہمارے جو فلسطینی بھائی تھے وہ غلیل کے ساتھ ٹینکوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل و احسان سے اس تمام حصار کے باوجود آج اگر ہمارے فلسطینی بھائی ان یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ ان کے ٹینک کے مقابل اپنا ٹینک لے کر آئے ہیں، ان کے جو ڈرون طیاروں کے مقابلے میں اپنے تیار کردہ ڈرون طیارے لے کر آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو پورا ایک ابتلا کا دور ہے، مصر میں آپ دیکھیں اگر 60,000 سے زیادہ تمام تر قائدین اور کارکنان جیلوں میں ہیں، یمن میں اسی طرح، شام اور اس کا عراق کا ہم نے ذکر کیا، بنگلہ دیش میں بھی 50,000 سے زیادہ ہمارے بھائی اور بہنیں وہ جیلوں کا منہ دیکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ صرف مصر کے اخوان سے رابطہ کریں، ان کے مرشد عام سے لے کے ان کے ایک کارکن دیکھیں، شاید ہم پاکستان میں اس عافیت کی زندگی میں وقت گزارنے کے باوجود بھی اتنے پر امید اور کامیابی کا یقین نہ رکھتے ہوں کہ جتنا وہ جیل میں یہ تمام تر تشدد برداشت کرنے والے ہمارے بھائی یہ اس کامیابی کا یقین رکھتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، صرف امام شافعی کی ایک بات عرض کر کے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا ایہما خیر للمرء ان یمکن او ان یبتلا، کسی انسان کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے، اسے کامیابی اور اقتدار نصیب ہو جائے یا اسے آزمائشوں کا شکار کر دیا جائے؟ امام شافعی نے کہا لا یمکن المرء حتی یبتلا، کسی انسان کو اس وقت تک غلبہ اور طاقت اور حکومت اور اقتدار اور کامیابی نہیں ملتی ہے جب تک کہ اسے آزما نہ لیا جائے۔ پروردگار وہ جو ظلم کی آزمائش ہے اس میں بھی انہیں سرخرو کرے، اور یہ جو عافیت کی آزمائش ہے اس میں ہمیں سرخرو کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔